الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورت حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر دعوت اللہ دی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور دعوت اللہ دا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس آدمی کو کس دی بات اچھی ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے جڑا لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بات کرن دی قوت عطا فرمائی ہے، بولن دی طاقت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی بنیاد تے انسان علم حاصل کرتا ہے، علم دوسروں کو سکھیندا ہے، پڑھتا ہے، سندا ہے، سنیندا ہے۔ یہ بنیاد ہے علم حاصل کرن دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بہت بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، قوت گویائی، ایک تو ہے کہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے ضروریات زندگی واسطے۔ اس تو علاوہ اس زبان کو استعمال کرنے دا سب تو بہترین مصرف کیا ہے، سب تو بہترین جگہ کیا ہے؟ زبان کو، اس قوت گویائی کو استعمال کرنے دا سب تو بہترین مصرف، بہترین جگہ دعوت اللہ ہے۔ لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دینا، اللہ دی طرف بلانا، ایمان دی دعوت دینا، اللہ دی توحید دی طرف دعوت دینا، اللہ دی اطاعت دی طرف دعوت دینا، اللہ دے دین دی طرف دعوت دینا۔ یہ فرمایا کہ سب تو بہتر بات ہے، اس کو کسی دی بات بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو بات کرن دا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مصرف بیان فرما دیتا ہے۔ تو مفسرین اور محدثین حضرات فرمانے ہیں کہ دعوت اللہ دے مختلف انداز ہیں۔ ایک مؤذن ہے، وہ اذان دے کے لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک واعظ مبلغ واعظ کر کے نصیحت کر کے لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک مجاہد تلوار دے ذریعے لوگوں کو اللہ دی طرف، جہاد دے ذریعے اللہ دی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک صوفیاء کرام ہیں جڑے اپنے تصوف و سلوک دے میدان دے اندر اپنی باطنی صلاحیت اور استعداد استعمال کر کے لوگوں کو اللہ دی طرف، اللہ دے دین دی طرف دعوت دینا۔ ایک مبلغین حضرات ہیں، دعوت و تبلیغ دے شعبے دے اندر کام کرنے والے، وہ اپنے انداز نال لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دینے۔ تو یہ دعوت دے مختلف شعبے ہیں اور مختلف انداز ہیں۔ تو جس شعبے دے اندر ہی بندہ دین دی دعوت دا کم کرے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب تو بہتر بات کرنے والا وہی ہے کہ جڑا لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَامِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دے، نیکی دی دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ جب انسان خود نیک عمل کر کے لوگوں کو اللہ طرف دعوت دے تو اس دے اندر ایک بہت تاثیر ہونی ہے اور جاندار دعوت ہونی ہے۔ جس دعوت دے اندر عمل نہ ہوئے، خود اپنا عمل نہ ہوئے، دوسروں کو دعوت دے ان دے اندر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا۔ دعوت دے اندر اثر قوت اس وقت پیدا ہونے کہ جب دائی دا عمل بھی ساتھ ہوئے۔ ایمان دعوت یہ تو ایک دعویٰ ہے اور ادا ثبوت اور ادا گواہ عمل ہے، اور گواہ اگر سچا ہوئے تو دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے، گواہ جھوٹا ہوئے تو پھر دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، دین دی طرف دعوت دے اور اس کا عمل بھی گواہ جڑا ہے وہ سچا ہوئے، یعنی ثابت کرے کہ واقعی انہا خود عمل ہے، تو پھر اصل دعوت ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ دعوت دینے والا بڑے وقار دے نال اور فخر دے نال آکھے کہ میں مسلمانہ دے وچوں ایک مسلمان ہاں۔ میں کو اپنے اسلام دے اتے مسلمانی دے اتے فخر ہے، معذرت خواہانہ اسلام نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ میرا اللہ دی ذات تے ایمان ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ہے، میرا تعلق اللہ رب العالمین نالے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے، اس تے فخر ہونا چاہیے، ان تے معذرت خواہانہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ میری مجبوری ہے، میں مجبوری دی وجہ تو ایسا کر رہی ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ بڑے اطمینان اور وقار دے نال اس بات تا اقرار کرے کہ میں فرما برداراں دے وچوں ایک فرما بردار ہاں، میں مسلماناں دے وچوں مسلمان ہاں، الحمدللہ میں کوئی عزت فخر ہے اور عزت اطمینان اور سکون ہے کہ میں مسلمان ہاں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی دا انجام اور ہے، برائی دا انجام اور ہے، نیکی دا انجام اچھا، برائی دا انجام برا، انجام دے اعتبار نال نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، انہاں دے اثرات بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، فرمایا کہ تساں دفاع کرو اچھائی دے نال بدی دا، برائی دا، تو ہر نال کوئی برا رویہ اختیار کردا ہے، برائی دا رویہ اختیار کردا ہے، بدی دا رویہ اختیار کردا ہے، تو اس کے تساں احسن طریقے نال ٹالو، اچھائی دے نال، بھلائی دے نال اس کا جواب دیو۔ اگر ایسا کرے سو تو تمہارے اور جس شخص دے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو ایسی گویا کہ تھوڑا دلی دوست ہے، اس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دشمنی کو ختم فرما دے سی اور تمہارے اندر دوستی پیدا فرما دے سی۔ اسلام دا اصول ہے، دعوت دینے والا واسطے اصول ہے کہ جب تساں دعوت دے سو تو پھر جب حق بات باطل دے نال ٹکران دی ہے تو پھر شور تو مچدا، حق اور باطل آپس ٹکرانے شور مچدا، ضروری نہیں ہے کہ تساں دعوت دیتی تو فوراً قبول کر کے دی، ہو سکتا ہے تھوڑی دعوت دے جواب دے اندر سخت الفاظ استعمال کیتے ونجن، سخت رویہ اختیار کیتا ونجے، تہاڑے نال جو ہے نا برائی دا رویہ اختیار کیتا ونجے، تو فرمایا پھر برائی دا جواب برائی نال نہ دیو، احسن طریقے نال جواب دیو۔ اگر وہ بھی گالی گلوچ دوتے آگے، داعی دعوت دیون والے گالی گلوچ دوتے آگے، تو پھر تو فائدہ نہ ہویا، پھر برائی پھیلنا۔ اگر وہ برائی اختیار کیتے جا رہی ہے تو تساں اچھائی اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، تو اس کا اثر یہ ہو سی کہ اس کا نتیجہ یہ نکل سی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے اور اس کے درمیان جو دشمنی پیدا ہو چکی ہے اللہ اس کو مٹا کے دوستی کے اندر تبدیل فرما دے سی۔ اور فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بات انہاں لوگوں کو نصیب ہونی ہے جنہیں صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، تحمل والے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی۔
کہ احسن طریقہ استعمال کرے اور برائی دا جواب اچھائی دے نال لے یہ فرما یہ نعمت انہوں لوگوں کو نصیب ہوندی ہے کہ جڑے صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ مشکل حالات آنے ہیں، قسم و قسم دے حالات آنے ہیں، جب دعوت دینے والے حضرات صبر دے نال کام لینے ہیں، استقامت دے نال کام لینے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے اور خوش نصیب لوگوں کو استقامت نصیب ہونی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز انہاں لوگوں کو ملتی ہے کہ جڑے بہت بڑے نصیب والے لوگ، ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والے لوگوں کو یہ چیز نصیب ہونی ہے۔ تو اس لیے داعی حضرات واسطے، دعوت دینے والے لوگوں واسطے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیتے کہ سب تو بہتر بات، بہتر قول لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کو بہتر بات اور کوئی نہیں۔ دوسرا، دعوت دینے والا عمل دے نال بھی ثابت کرے کہ میں اس دعوت دے اندر سچا ہوں۔ تیسرا ہے اس راستے دے اندر مشکلات آویں، رکاوٹاں آویں، انہوں کو برداشت کرے، عزت صبر کرے اور برائی دا جواب بھلائی دے نال لے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کر، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ دی طرف دعوت دے رہے ہیں اور لوگ جواب دے اندر گالیاں دے رہے ہیں۔ جب انہاں گالیاں دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دا جواب گالی نہ نہیں دیتا، گالی دا جواب دعاواں دے نال دیتا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں دے رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ دعاواں فرما رہے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے روک رہے ہیں، آپ دعاواں دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دشمنیاں کو کیسے محبتاں دے اندر تبدیل فرمایا۔ وہ لوگ جڑے آقا علیہ السلام دے جان دے دشمنن آپ دے اتے جان قربان کرنے والے بن گئے۔ تو اسلام دے ایک اصول ہے، دعوت دا اصول ہے کہ جب اس قرآن کریم دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق دعوت دیسوں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سی۔ اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان دی طرف کو وسوسہ آون لگے، کیونکہ شیطان بھی کوشش کرنی قسم و قسم دے وسوسے ڈالنے دائی دے دل دے اندر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فرمایا استقامت اختیار کر، شیطان دے وسوساں دی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اگر وہ وسوسے ڈالن لگے تو کو محسوس ہوئے تو فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ دی پناہ منگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ دی پناہ منگو، شیطان مردود کرو۔ تو جب بندہ اللہ دی پناہ منگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے دی حفاظت فرمائے تو پھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر شیطان دے سارے اثرات وساوس ختم ہوئے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب علم والا ہے، کامل علم والا ہے، اور تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، ہر بات اس علم ہے۔ تساں خالص اللہ دی رضا واسطے نہایت ہمدردی اور خیرخواہی دی بنیاد دوتے سنت طریقے دے مطابق دعوت دیتے رہو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت فرمائیں اور کس طرح مدد فرمائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں قرآن کریم دے انہاں ہدایات دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔